أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ یہود جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یعنی پیغمبروں کی نسل ہیں۔ اس آیت سے پہلے کئی آیتوں میں ایک تفصیل پیش کی گئی بنی اسرائیل سے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تحت جنہیں رکھا گیا تھا، اس شریعت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جانشین کے طور پر نبوت عطا فرما کر ایک بڑی تعداد انبیاء کرام علیہ السلام کی وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ۔ وہ تعداد 2 4 6 کی نہیں، سینکڑوں تک ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ قائم اور باقی نہیں رکھا کہ ایک پہلو اپنے ذہن سے پیدا کر ایک کھیل تماشا بنا دیا، جس کو تحریف کے الفاظ سے قرآن بار بار ذکر کرتا ہے۔ کہیں الفاظ میں تبدیلیاں پیدا کیں تو کہیں معنی اور مطلب کے اندر فرق پیدا کیا تھا۔ پھر ان کو سدھارنے سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی، ساری شریعتوں میں وہ شریعت اس قوم کے لیے دشوار گزار مشکل شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ ان کے مزاجوں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اس کے بعد سہولت کے ساتھ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ نہ وہ سخت شریعت کے اوپر عمل پیرا رہے، نہ آسان شریعت کے اوپر عمل پیرا رہے۔ ان کے خرابیوں کے چند تذکرے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آیت سے پہلے۔ آج کی اس آیت سے اس واقعے کو ذکر کر سمجھانا بتلانا اصل مقصد اس امت کے لوگوں کو ہے۔ اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ بتا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے روبرو حقیقت پیش کرنا ہے کہ یہ دین اسلام کی مخالفت کرنے والے، وہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا انتخاب فرما کر پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے رسول اور نبی کے ساتھ ہی انہوں نے کھلواڑ کیا، اور اسلام کے پیش ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ ٹکراؤ والی شکل یہی یہودیوں سے، نصرانیوں سے اسلام کو رہی اور آج بھی ہے۔ اس پہلو کا ذکر کر اس امت کے لوگوں کو کہنا ہے، یہ ان کی ہٹ درمی مخالفت، عداوت، تعصب اور دشمنی
یہ آج کی بات نہیں، اس امت کے لوگوں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ خود یہ وہ بنی اسرائیل نے خود اپنے نبی کے ساتھ بھی بڑی ہٹ ڈرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے چند نمونے پیش کرنے سے پہلے آج کی پہلی آیت میں کیا مقام عطا فرمایا تھا انہیں، اس کا تذکرہ سب سے پہلے، اور ان کی ہٹ درمی کیا تھی اس کا تذکرہ اس آیت کے بعد۔ پہلی اس آیت میں ذکر ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بھی اس امت کے سامنے، امت محمدی کے روبرو پیش فرما دیجئے، جس وقت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، یعنی احسانات خداوندی یاد دلائے تھے اللہ تعالیٰ، تو بزبان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تاکید کی گئی تھی، اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، انعامات کو، انعام سے ہی نعمت ہے، نعمت ہی کا ترجمہ احسان بھی، فضل بھی، کرم بھی، اللہ تعالیٰ کے احسان کو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو، اکرام کو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے کیا تھا، وہ کرم احسان والی چیزوں کی تفصیل پیچھے بھی گزری ہے کئی طریقوں سے۔ دنیا اس موڑ پر پہنچ گئی تھی کہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کو غلام، مزدور اس درجے سے اوپر جانا نہیں، دوسرے انسانوں کے غلام، نوکر، چاکر بن کر ہی زندگی گزارنا، مستقل حیثیت ان لوگوں کی جہاں جہاں بھی دنیا سے اس وقت پوری طرح ختم، دنیا والوں نے ختم کر دیا تھا۔ یہ کیفیت سالوں چلی، یعنی انسان کی انفرادی آزادی خود اپنے وجود کے لیے ان کے لیے دشوار ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے نکالا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پر کیا کیا احسانات کیے تھے۔ اس جعل فیکم انبیاء، نہ صرف احسان فرمایا، یعنی فرعون وغیرہ سخت حکمراں کے ذریعے سے جو غلام بنے ہوئے تھے، اور ان کا قتل، خون خرابہ معمولی بات تھی دنیا والوں کی نظر میں، اور کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر، اپنے معجزے عطا فرما کر، دنیا کی کوئی طاقت غالب آ نہیں سکتی تھی، ایسے سخت مزاج ذہن، دنیاوی اعتبار سے طاقت، زور شور رکھنے والی، سارے کے سارے اس جیسے ذہن رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ زمین کے اوپر ان کا وجود باقی نہیں رکھا۔ تو اس طرح انہیں ایک ساتھ ایک دم آزادی دلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نہ صرف آزادی دلایا، پھر فضل فرما کر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی قوم کے اندر نبوت بھی عطا فرما کر نبی بنایا، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے یہ کرتے گئے۔ اب غلامی کی زندگی سے نکل کر وجعلناکم وجعلکم ملوکا، تم تمام کو ایک بادشاہ جیسی شکل اور حیثیت عطا فرما دیا۔
ملک بادشاہ، اس کی جماعتی ملوک کسی حکومت کے اوپر، وہاں کی قوم کے اوپر بادشاہت جتانا، کرنا، اس معنی میں عربی کے اندر لفظ ہے، لیکن اس معنی سے ذرا نیچے اتر کر یہاں اس آیت میں وہ معنی مراد نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی معنی ایک طرف سے مراد ہیں۔ چند ایک حکومتیں بھی اس کے بعد ان کو مل گئی، کبھی حکومت کا تصور کر نہیں سکتے تھے، حکومتیں بھی عطا ہو گئی، لیکن انفرادی آزادی جو کھو گئی تھی، غلامی کی زنجیروں میں ہر کوئی تھا، تو اب اس کے بعد زندگی ان کو دے دی گئی جس طرح کے ایک بادشاہ زندگی گزارتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، ہم مہاجر غریب لوگ ہیں نا، قرآن میں ذکر ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، دین اسلام کی خاطر مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنا گھر بار، جاگیر جائیداد، کاروبار، عزیز و اقارب، سارے چیزوں کو چھوڑ کر اسلام پر باقی رہنے کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ مدینہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ چیزیں نہیں رہیں، یہ فقیر ہیں، لہذا جب جب مال کی تقسیم کی بات آتی، مال غنیمت کی یا فلاں فلاں سب یا زکوٰۃ وغیرہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی تھی کہ پہلے ترجیح ایسے فقیروں کو دو جو ہجرت کرنے کی وجہ سے فقیر بنے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کی بات ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا، ہم وہ مہاجر فقراء ہیں نا، تو انہوں نے اس سے کہا، مجھے یہ بات بتاؤ، کیا تمہارے قبضے میں کیا تمہارے پاس ایک بیوی ہے، یعنی شوہر والے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیا رہنے کے لیے تمہارے لیے مستقل گھر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا ایک مستقل گھر ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم فقیر نہیں ہو، غریب نہیں ہو، امیر ہو، غنی ہو۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے کہا، میرے پاس بیوی بھی ہے، میرا رہنے کا گھر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر بھی ہے۔ عربی کے الفاظ خادم کا لفظ آتا ہے، نوکر بھی ہے۔ اردو میں خادم خادمہ ایک فرق کرتے ہیں، عربی میں فرق نہیں ہے۔ عام طور پر خادم سے گھر میں نوکرانی، کام کاج کرنے والی، وہ بشکل مرد بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تب تو تم ملک ہو، بادشاہ ہو۔ جو صحابہ سے اس قسم کی تفصیل آتی ہے، ہمارے پاس یہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمارے پاس حدیث کی تعریف یہی ہے جس کو سنت کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا کیا ہوا طریقہ عمل، اور کسی کام کے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کرنے کے بعد خاموشی اختیار فرما لی اور کچھ نہیں فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت فرمانا، یہ تینوں چیزیں بھی حدیث۔ اسی طرح تمام صحابہ، تابعین نہیں، تابعین نہیں،
چونکہ صحابہ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے اوپر مبنی ہے، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال بھی سنت کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اسلام سے جڑا ہوا ایک فریق صحابہ کے اقوال کو، عمل کو حدیث سے الگ کرتا ہے، یہ ایک فرق ہے۔ فرق سمجھنے کے بعد نفرت نہیں رہے گی، جھگڑا نہیں رہے گا، اصول اور قاعدے والی بات رہے گی۔ جن کے پاس غلط فہمیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تعصب ہے، یہ علم کی کمی، نادانی کی وجہ سے۔ صحابہ کا انکار کسی کو نہیں ہے، ایک فرق ہے اس میں۔ پھر بھی سنت کا درجہ ہونے کے باوجود بھی عربی کے اندر اس کو اثر کہتے ہیں، اثر، الف سے رے، اس کے جمع آثار، یعنی حدیث۔ تو یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی طرف سے اس سے سوال جواب کہہ کر ایک فیصلہ سنانا، اس کو عربی زبان میں قانون اسلام کی زبان میں اثر کہتے ہیں۔ اسی اثر سے جو نماز کے اندر آپ دعا پڑھتے ہیں، دعا معثورہ، اثر مانے حدیث، معثور حدیث میں آئی ہوئی دعا، حدیث میں آیا ہوا درود، ایک نہیں کئی دعائیں ہیں، اس کو اختلاف نہیں کہتے۔ جیسے ہم التحیات جو پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تعلیم دی تھی، سکھایا تھا ایک ایک لفظ پکڑ کر، یہ احناف اس التحیات کو پڑھتے ہیں۔ شافعی دوسری حدیث سے آیا ہو وہ التحیات پڑھتے ہیں۔ دعا معصور ہم جو پڑھتے ہیں، ان کے پاس اور دوسری حدیث سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں، یہ اختلاف والی چیز نہیں ہے، یہ الگ علیحدہ والی چیز نہیں ہے۔ یہ اثر کے اوپر اب حدیث کا بھی ذکر اسی میں ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ اثر سے اوپر والی دونوں ترجمہ معنی ایک ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مستقل گھر ہو، بیوی بچے والا ہو، اور جس کے پاس کوئی خدمت گزار بھی ہو، یہ تو بادشاہ ہے۔ اسی مفہوم میں اس آیت کے اندر ہے۔ اتنی وضاحت کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ حکم عام ہے سارے بنی اسرائیل کے لیے کہ دیکھو تم میں کا ہر کوئی فرد غلام تھا، ہر ایک سے غلامی کی حیثیت ختم کر دی گئی، ہر کوئی آزاد زندگی گزار رہا ہے، اب مستقل مکان کا مالک بن سکتا ہے، بن رہا ہے، آزادی کے ساتھ اپنی رائے دے سک رہا ہے، سوچ سک رہا ہے۔ ایک طویل زمانہ گزرا تھا، کوئی رائے بھی نہیں دے سکتے تھے، کوئی اعتراض بھی کر نہیں سکتے تھے، شکایت کی بھی گنجائش نہیں تھی تمہارے لیے۔ جب چاہے تمہارا قتل ہوتا تھا، تم کیس بھی بک نہیں کر سکتے تھے، تمہارے قتل کی وجہ سے قاتل کو سزا بھی نہیں دی جاتی تھی، اس لیے کہ تم کو وہ درجہ اور مقام میں لا کر چھوڑ دیا تھا دنیا والوں نے کہ تمہیں قتل کیے جانے پر وہ جرم نہیں ہے۔ ان دنیا والوں کا یہ حق ہے، اگر چاہیں تو اپنا غصہ اس طرح ظاہر بھی کر سکتے ہیں، اور سب کو ختم بھی نہیں کرتے تھے، وہ جینے دیتے تھے۔ محنت کرو اور کھاؤ، آزادی سے تم کسی چیز کے جاگیر جائیداد کے مالک نہیں بن سکتے، چونکہ غلاموں کی ضرورت ان کو تھی، ان کی خدمت کے لیے ضروری تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ان کے وجود کو مٹا دیتے تھے۔
تو یہاں وہی مراد ہے وجعلکم ملوکا، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ غلامی کی زنجیروں سے نکال دے کر بادشاہوں کے درجے والی کیفیت دے دی۔ اس میں کئی پہلو ہیں، جو آزادی والی کیفیت کے ساتھ انسان کا جینا رہنا، یہ حق ملنا، سہولت ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ اس کی قدر کر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بندے کے اوپر کرنا لازم ہے۔ انہوں نے یہ خرابی کی تھی، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ تمہاری یہ خرابیاں ہو گئی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ ایسی ایسی چیزیں عطا فرما دیں، اس وقت کی ساری دنیا میں کسی کو یہ نعمتیں نہیں دی تھیں۔ کیا نعمت تھی؟ کہیں کہیں کبھی کبھار تو تمہارے آدمیوں میں حکومت کا بادشاہ بن جاتا تھا، اب تمہارے حکم کے تحت رعایا کام کرتی تھی، اور پھر آزادی کے ساتھ جا آ سکتے تھے، شکایت شکوے کر سکتے تھے، حق طلب کر سکتے تھے، تمہارے جان کی قیمت بھی مقرر ہو گئی تھی۔ اب پہلے تمہاری جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یعنی اتنی کیفیت کا بھی کسی کے کو میسر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ تو ایسا ہونے کے باوجود بھی یہ انبیاء کو تنگ کرتے رہے، خود اپنے نبی کو تنگ کرے، ان کا ناطقہ بن کر کے رکھے، تو بالواسطہ اس امت کو بتانا ہے کہ یہ قوم چاہے حکومت کی شکل میں ہو، طاقت کے بل بوتے پر ہو، تمہارے طریقے زندگی میں دشواریاں لاتے ہیں، لانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتے رہے گی، واللہ عالم۔ تو بھی ایک مستقل مقام تمہیں دیا گیا ہے، تو پھر تم دین والے معاملے میں، اطاعت خداوندی والے معاملے میں ڈھیل اور کمزوری کیوں پیدا کرتے ہو؟ اگر وہی کیفیت ہوں گی تو اللہ محفوظ رکھے وہ دور بھی آ سکتا ہے، غلامی اور زنجیروں کے تحت ماتحت بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ ذلت والا سب سے بڑا عذاب ہے اس دنیا کی زندگی میں ہی، اور آخرت والی زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت سخت سے سخت ہو کر رہے گی۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے مسلمان کو، یہاں تک بھی ایک مرتبہ ذکر کر دیا سورہ تکاثر کے اندر، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم میں سے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات، احسانات، فضل و کرم کو، ہر چیز کے بارے میں ضرور 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 سوال ہوگا۔ جو آیت شریفہ نازل ہوئی، مکے کی زندگی تھی، مسلمانوں کی زندگی تنگی اور دشواری کے ساتھ اس مرحلے میں گزر رہے تھے۔ یہ آیت شریفہ کے سننے کے بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیے جانے کے بعد، بعض صحابہ نے اپنا دامن اٹھا کر اپنا پیٹ بتایا، یہ دیکھیے ہمارے پیٹوں کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانا میسر نہیں، پیٹ کی بے چینی آنتوں کو دبائے رکھنے کے واسطے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے آخر اور کون سی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا؟ وضاحت فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سختی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ میسر نہیں ہوتا تم کو، پینے کے لیے کہیں پانی، ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، یہ بھی تمہارے رب کا احسان ہے، تمہارے رب کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا تمہارے سے۔
اب اس پہ ساری چیزوں کا حساب کر لیا. گرمی ہو رہی میں فین کھولتا ہوں، پھر بھی بے چینی ہو رہی میں اے سی لگا لیا ہوں. منع کہاں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لگائیے. وہ سب اس کے تحت پوری تفصیل آئیں گے، گن نہیں سکتے، ہزاروں لاکھوں صفات ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. ٹھیک ہے، اتنی سہولت کے بعد اطاعت و عبادت کے اندر تم نے کون سا درجہ قائم کیا، یہ سوال ہوگا. شریعت کا قانون اور فقہی مسئلہ ہے. آپ کو بھوک ہے، بھلے دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر جماعت بھی ٹھہر گئی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو آپ کو حکم ہوا نہیں نماز مت پڑھیے، ابھی پہلے آپ اپنی بھوک مٹاؤ. اس لیے کہ نماز تو ہو جانے دو، نماز پڑھو گی. پوری نماز میں ایک یا ایک سے زائد مرتبہ بے چینی بھوک کی وجہ سے کھانے کی طرف، کھانے کی مہکتی ہوئی خوشبو کی طرف. اس کے بعد اگر تمہاری نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو تم کہو گے مجھے بھوک تھی، بے چینی تھی، میں کیا کروں؟ تو حکم ہوا شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا، پہلے بھوک مٹاؤ. پیاس ہے تو پہلے پیاس بجھاؤ. اب نماز ادا کرو. اب اس کے بعد والی نماز میں اب دیکھتے ہیں کتنا خلوص ہے. اللہ کی نعمت سے مالا مال ہو گئی، اللہ نے بے چینی ختم کر دیا، پیاس تھی تو پیاس بجھا دیا. تو اب تو دنیا کے ہر قسم کے خیال اور فکر سے، رشتے اور ناطے سے، نماز کی ابتدا سے انتہا تک اپنے رب کی طرف مائل تو ہو کر بتاؤ، اور ہونا ہے. نہیں ہوئی تو پھر سوال ہونے والا ہے. سوال یہ ہوگا. ابن دقیق العید قرآن اور حدیث کے علوم میں سب سے بڑا مقام مرتبہ، قانون اسلام کے اس میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، اہل اللہ کی فہرست میں بھی شمار، علماء اور فقہاء کی فہرست میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام. ان کی اپنی عملی زندگی کے بارے میں، ان کی حیات کے اگر پڑھیں تو یہ جملہ ملے گا. وہ فرماتے ہیں میں اپنی پوری زندگی کے اندر کچھ بھی کسی سے کہا ہوں یا کہتا ہوں، یا جب کرنے کی ضرورت ہے تو کچھ کیا ہوں یا کرتا ہوں، جتنی چیزیں میں کہا ہوں اور جتنے کام میں کیا ہوں، ہر چیز کے بارے میں ایک جواب بھی تیار کر کے رکھا ہوں. روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا تو نے اپنی زبان سے ایسا کیوں کہا تھا، تو اس لیے کہا تھا، یہ جواب بھی میں پہلے جواب تیار رکھ کر پھر کہا ہوں، پہلے جواب تیار کر پھر کام کیا ہوں. حدیث میں تو ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ایسے 5 چیزوں کا ذکر ہے، اس میں سے یہ چیزیں ہیں. تو اپنی عمر کس میں صرف کیا، تو اپنی عمر کس میں صرف کیا، تیرے پاس پیسہ کیسے آیا یا کیسے حاصل کیا، پھر اس کو کیسے صرف کیا، پائی کا حساب ہوگا. دین کی حقیقت سمجھ میں آئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جو آیا ہے تم کو محنت کرنا ہے، محنت کرنے کے واسطے تو اللہ تعالیٰ رزق کا ذریعہ ایسے بنایا ہے، مگر دیتا وہ ہے. محنت کون نہیں کرتا، کون کتنے چالے نہیں چلتا. ہر ایک کے جتنے طور طریقے ہیں، بھاگ دوڑ سب کچھ کیوں ہے؟ روٹی کے ذریعے کو فراہم کرنے کے لیے تو ہے. تو پھر ملتا کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا منشا جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیتے ہیں.
کبھی کسی کو اس کی ضرورتوں سے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ عقیدہ اسلام کے اعتبار سے مال کی کثرت میں اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ کسی کو بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی کم دیتے ہیں، اس کو کم دینے میں اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ الغرض تمام کی تمام چیزیں ان کو دے دی گئیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی خود اپنے نبی کو تنگ کیے، احکام خداوندی کی نافرمانی کیے۔ جب وہ اپنے نبی کو تنگ کیے تو اب یہ نبی کو تو انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اقرار نہیں کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس دین کے مخالف، اس کتاب کا انکار، اس طریقے کا انکار، اور اس طریقے پر چلنے والوں سے محبت کیسے رہیں گی؟ اسی پارے کے انتہائی آخر آیتوں میں آئے گا یہی نفسیات کو ذکر کرتے ہوئے، اس دنیا کے اندر یعنی اس کے بغیر زندگی کا تصور مت کیجیے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں سے عداوت، دشمنی، مخالفت رکھنے والوں میں سب سے زیادہ شدت یہودی کریں گے اور مشرک کریں گے۔ مسلمانوں کی مخالفت میں، عداوت میں نصرانی، کرسچن بھی ہیں، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں یہ قرآن کی وضاحت ہے، اس بارے میں آئے گیا نہیں۔ عیسائی ذرا کم ہے، ان کے مقابلے میں یہ ذرا کم ہے، مسلمانوں سے ذرہ قریب ہے، یعنی دوست نہیں مگر قریب ہے۔ یہ تو قرآن نے ذکر کر دیا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اب رہنے کے طریقے، مسلمان کو اسلامیت کے اوپر قائم باقی رہ کر اپنا لوہا منوانے کیا ہے؟ اللہ کا منشا یہی ہے۔ اور آج کا انسان بھی جو سوچنے لگتا ہے، اس کی سب سے اچھا بہترین نمونہ مثال یہ ان آیتوں میں ذکر کیا ہے جو اس آیت کے بعد آ رہی ہیں آیتیں۔ ہمیں مشقت اٹھانے تیار نہیں، ہم آستین چڑھانے تیار نہیں، ہم اپنی جان لگانے تیار نہیں، ہم اپنا مال لگانے تیار نہیں۔ یہ تفصیل ہے اس کے بعد والی آیت میں۔ بات ہوئی تھی کہ مصر سے دشمن سے ان کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ نکالا، قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہ ذکر ہے۔ رات میں نکلنے کا حکم ہوا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تمام کو تیار کرواؤ، ایک وقت مقرر کرو، رات دیر گئے ایک ساتھ نکلو، بس ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ دشمن، حکومت تمام کو چکمہ دے کر تم کو نکلنا ہے، نکلو، بوڑھا بچہ صحت مند سب کچھ پورے کے پورے بنی اسرائیل نکل جاؤ۔ نکلے، راستہ بھی بتا اللہ تعالیٰ نے، اس روٹ پہ نکل جاؤ۔ رات بھر چلے، چلتے گئے۔ اس وقت تو سواری صرف اپنے دو پاؤں سے چلنے کی، وقت لگا، دن لگے، ابھی یہ منزل کو پہنچ نہیں پائے تھے۔ حکومت کے کارندوں کو اطلاع ہوئی، چونکہ ان کو ضرورت ہے بحیثیت خادم کے، نوکر چاکر کو جانے کیسا دیں گے؟ پوری فوج سمیت حاکم اعلیٰ خود قیادت کرتے ہوئے
یعنی فرعون خود نکل پڑا. اور جب یہ پہنچے تو سمندر ملا. سوچنے میں رہے، پھر نظریں دوڑائیں، بہت دور سے ساری فوج آگے بڑھتے ہوئے بھی دکھائی دینے لگی. وہ منظر کو بھی قرآن پیش کیا ہے، پارے 19 میں تفصیل ہے اس کے. سارے بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا اب دشمن ہم کو پکڑنے کے قریب ہے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے رب نے بتایا ہے، کرے گا اللہ تعالیٰ انتظام. پھر وہی آئی، اپنا ڈنڈا اٹھائیے، سمندر کے پر ماریے. تو آپ بھی ماریے سمندر کے پر ڈنڈا، کچھ ہوتا. پتھرے ڈال دیجئے، ہوتا. ایسے کئی واقعات ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی تفسیر ہے آپ کو سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے نظام کو ایک ڈھنگ کے ساتھ جوڑ دیا جس کو فطرت کہتے ہیں. آپ کو وہاں پہنچنا ہے تو پاؤں پاؤں سے چلنا ہے، یہ فطرت ہے. اوپر منزل پہ جانا تو سیڑھیوں سے چڑھنا ہے، ہوتا ہے اسی سے. محنت کرے تو ملتا ہے. اس نظام کو جوڑا ہے اور جگہ جگہ بتایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، صرف حکم جاری فرماتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے ہو جانا تو فوراً ہو جاتا. ایسے کئی نمونے قرآن میں اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے، جس میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی وہی کن فیکون کا تھا. فرشتے کو بھیج کر صرف آپ ایک پھونک مارتے ہیں، وہ پھونک فرشتے کی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم کن ہے. وہ اسی لیے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے نام جو کلام پاک میں کہیں کلمۃ اللہ آیا، کہیں روح اللہ آیا، کہیں مسیح ابن مریم آیا. کلمۃ اللہ سے، کن سے، بس ہو جا ہو گیا. تو حضرت مریم حاملہ ہوئی، پھر وہ عام فطرت کے مراحل، جتنے مہینے گزرنا، یہ ہونا، پھر منزلیں گزرنا، یہ سارا کوئی نظام ہوا نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کن سے ہوا. سبب بنایا جبریل علیہ السلام کو. اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ڈنڈا لگاؤ، تو اس ڈنڈے کے اندر سبب کے ذریعے سے کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سبب سے جوڑا ہے. سبب کے پیچھے سبب بنانے والا، فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ. بس ہمارے دین اسلام کے اندر عقید توحید کا بنیادی پہلو یہ ہے. اس لیے گولی اچھے ماہر، اچھے ڈاکٹر کی تلاش کر کر لینے کے باوجود بھی اللہ کے نام سے کھانا ہے، سمجھنا کہ شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. زہر کھا کر اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ایسا سمجھنا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، وہی تفصیل پورا قرآن پیش کرتا. اللہ کا انکار کسی کو نہیں ہے. رب العالمین کی حقیقت میں انکار چل رہا ہے، اختلاف چل رہا ہے. تو بس آپ کو صرف نقل کرنا تھا، ڈنڈا لگائے. ڈنڈا تو ایک جگہ پڑا، ایک راستہ بننا تھا. 12 راستے اچھے بڑے بڑے ہائی وے کے جیسا بنے. ہر راستے سے دوسرے راستے کے درمیان میں پانی کی ایک دیوار جونگی تو ایسے ٹھہری ہوئی ہے. اس پانی کے اس میں سے ادھر سے ایک قبیلہ جو 12 قبیلوں میں منقسم تھے، یہ اطمینان سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہا ہے، چل بھی رہے. سمندر کا آدھا حصہ پار ہوا، دشمن کنارے تک پہنچا. جب اس نے دیکھا کہ یہ جا سک رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں،
یہ بھی اترے، جانے لگے، جانا آسان بھی ہوا ان کو، یہ بڑھتے گئے، وہ آدھی دریا پار کر چکے تھے، وہ آدھا سمندر کو، پھر وہ ادھر کنارے پہ پہنچے، یہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کہتا ہے، یہ سمندر کے درمیان میں پہنچے، راستے بنے تھے ان کے واسطے، ان کے لیے نہیں، چیز ایک تھی، کام دو، ان کے لیے نجات کا ذریعہ، ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ۔ قرآن کے اندر بھی ایسی آیت، ایک حکم ایک رہتا، ہر کام میں بھی چیز ایک ہی ہوتی ہے، چاہنے والے میں محبت بڑھتی ہے، انکار کرنے والے میں نفرت بڑھتی ہے۔ یہ نفرت بڑھانے والی کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے جو ان میں محبت بڑھانے والی چیز تھی، چیز ایک ہی ہوتی ہے، نظریں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے کے بعد مصر کو آئے تھے اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ہے ملک شام، ملک شام، موجودہ فلسطین وغیرہ یہ ملک شام کا حصہ، اس کی تفصیل اس سے پہلے بتا دیا میں، ملک شام کا حصہ، اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کہلاتی ہے، جس کو ہم سیریا، انگریزی میں سیریا جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا 1 سال تک وہیں رہے، اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا مصر پلٹ کے جانے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام جب یہاں کے وزیر فائنانس بنے تھے، ملک شام ادھر سب کچھ قحط کی جیسی شکل سالوں سے چل رہی تھی، سارے کے سارے بنی اسرائیل آتے آتے پلٹ کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ مصر جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، تمہارا اصلی وطن ادھر رخ کرو، ملک شام کو چلے جاؤ۔ اسی کو ارض مقدس کے الفاظ اگلی آیت میں آئیں گے تفصیل۔ اب جانے کا جب حکم ہوا، یہ بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ، تمہاری اپنی زمین ہے وہ، اللہ نے تمہارے لیے وہ ملک بنایا ہے، وہ حصہ ہے، لیکن اب دوسری قومیں آباد ہیں، وہ آسانی سے نکلیں گے نہیں، دنیا کے طریقوں کے لحاظ سے تم کو جنگ کرنا پڑے گا، ہم حکم دیتے ہیں تم جاؤ۔ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ، تم جاؤ لڑو، تمہیں مل جائے گی۔ یہ پیام کے اندر خود یہ ہے، تم کو برائے نام جانا ہے، لڑنا ہے، کامیابی دلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، مدد فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو یقین نہ کر ہٹ درمی کیے۔ پہلے 12 نمائندوں کو بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے، حال چال معلوم کرنے کے لیے، کوئی 40 دن تک رہ کر حال چال معلوم کرے، وہاں کے بڑے قوی ہیکل، مضبوط، طاقتور، سخت مزاج والے لوگ، پورا جائزہ سروے کر آ کر کہے یہ لڑ نہیں سکتے ان سے۔ یہ دنیا کا طریقہ تھا، دنیا کے اس میں وہ تفصیل واقع میں آخر تک ہر درمی کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی دونوں جاؤ لڑو، اللہ کو ساتھ لے کر پورے دشمنوں سے ہٹاؤ، آرام سے ہم کو پورا ملک حوالے کرو، ہم آسانی سے جا کر رہیں گے۔ قریب قریب آج کا مسلمان بھی ایسے سوچنے لگا، ہم کرنے والے نہیں، ہم کو ملنا، ہم جان لگانے تیار نہیں، مال لگانے تیار نہیں، محنت کرنے تیار نہیں، عبادت کے لیے 5 وقت کا وقت نکالنے کے لیے بڑی مشکل سے کوئی نکالا نہیں، ہم ذوق شوق کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ناچ سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، اسراف کر سکتے ہیں۔ یہ مزاج جو بنی اسرائیل کے اندر خرابیوں کے جیسی آ گئی تھی، پھر وہ خرابیاں جیسی عمومی طور پر ہونے لگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس پیام کو بتا کر اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی تفصیل اگلے آیت آنے والے ترجمے میں کوئی 4 یا 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں صرف اتنا ہی مفہوم ہے۔ اللہ نے ان کو سزا دنیا میں دی،
40 سال تک محروم رکھا، میدان طی میں آسمان کے نیچے رکھا. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے تفصیلی، جب اس میں بحث اور تفصیل اگر بتائیں تو سینکڑوں صفحات پر ہے، چونکہ پورا پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ، ان کی ساری زندگیوں کا گزرنے کا معاملہ، پھر اس کے درمیان میں ان پیغمبروں کو تنگ کیسا کیے، وہ سب تفصیل قرآن میں، وہ نہیں صرف ترجمے میں بنیادی واقعہ یہ اپنے نبی کو کیسا تنگ کیے. اس کے مقابلے میں صحابہ کرام علیہ السلام کی زندگی 313، ہتھیار بھی نہیں، غلام بھی نہیں. جب حکم ہوا آگے پیچھے کا سوچے بغیر جو بھی حیثیت تھی اس حیثیت سے اپنی جان کے ساتھ پیش ہوئے. جنگ بدر میں اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا، بس اللہ کا حکم کو ترجیح دیے. سب کچھ نہیں ہونے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی. جنگ شروع ہونے سے پہلے فرما دیا 3000 فرشتے میں نے تمہارے ساتھ رکھے ہیں، تم کو نظر نہیں آئیں گے. پھر معاملہ اور سختی کے ساتھ چلنے لگا. 2000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور بھیجا. 5000 فرشتوں کی مدد جو انسانوں کی، عام انسانوں کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی تھی. بعض صحابہ کو بعض جھلکیاں دکھائی دے رہی تھیں. یعنی اللہ کے حکم کو حکم مان کر آگے بڑھنے پر اللہ کا اعلان ہے. جو اللہ کے حکم کو کرے گا اس کو فرماتے ہیں لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. سورہ حج میں تفصیل ہے اس کی. ہر اس شخص کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور 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 فرماتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے گا، یعنی اللہ کے حکم کی اتباع کرے گا، اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھے گا.